شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں سیکیورٹی فورسز کا انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن، 6 خارجی مارے گئے، پاک فوج کے 2 جوان وطن پر قربان۔ میجر حمزہ اسرار اور سپاہی محمد نعیم بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کر گئے۔ علاقے میں سرچ آپریشن جاری۔ ISPR کے مطابق سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔ بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ واشنگٹن میں مسافر طیارہ فوجی ہیلی کاپٹر سے ٹکرا کر دریا میں جا گرا۔ 18 لاشیں نکال لی گئیں۔ طیارے میں عملے سمیت 64 افراد سوار تھے۔ امدادی کارروائیاں جاری۔ ریگن ایئرپورٹ پر ایمرجنسی نافذ، فلائٹ آپریشن معطل۔ ہیلی کاپٹر تربیتی پرواز پر تھا۔ امریکی حکام کی صدر کو بریفنگ۔ ڈونلڈ ٹرمپ برہم، کہا حادثے کو روکا جانا چاہیے تھا۔ ہیلی کاپٹر طیارے کے قریب تھا تو کنٹرول ٹاور نے کیوں نہیں بتایا؟ موسم صاف تھا، طیارے کی لائٹیں بھی جل رہی تھیں۔ ہیلی کاپٹر طیارے کی جانب سیدھا آیا، نیچے کیوں نہیں گیا؟ وزیر اعظم شہباز شریف کا حادثے پر اظہار افسوس۔ فوجی عدالتوں میں سویلینز ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیلیں۔ 21ویں ترمیم فیصلے میں واضح ہے کہ فوجی عدالتیں جنگی صورتحال میں بنائی گئی تھیں۔ سویلینز کے ٹرائل کے لیے آئین میں ترمیم کرنا پڑی تھی۔ جسٹس جمال مندوخیل کے ریمارکس۔ فیصلے میں مہران اور کامرا بیسس کا بھی ذکر۔ ان ملزمان کا کیا ہوا؟ ان کا ٹرائل کہاں ہوا تھا؟ جسٹس حسن اظہر رضوی کا استفسار۔ وزارت دفاع کے وکیل نے کہا ان حملوں کی بنیاد پر ہی ترمیم کی گئی تھی۔ وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث کے دلائل مکمل۔ عدالت نے بلوچستان حکومت کے کیس میں فریق بننے پر سوالات اٹھا دیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ دورہ امریکہ میں ملاقاتوں سے متعلق آگاہ کیا۔ امن و امان کی صورتحال، انسانی اسمگلنگ میں ملوث گروہوں کے خلاف آپریشن اور اسلام آباد میں ترقیاتی کاموں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی کی چیمپئنز ٹرافی کی تیاریوں سے متعلق بھی بریفنگ۔ متنازع قانون نافذ العمل ہو گیا۔ الیکٹرانک کرائمز کی روک تھام سے متعلق متنازع پیکا ترمیمی بل پر صدر کے دستخط کے بعد گیزٹ نوٹیفیکیشن جاری۔ صحافی برادری نے پیکا قانون کو کالا قانون قرار دیتے ہوئے حکومت سے متنازع شقیں واپس لینے کا مطالبہ کر رکھا ہے۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دینے کے مترادف۔ کالے قوانین حکومت کے خاتمے کو نہیں روک سکتے۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کی تنقید، کہا اتنی جلد بازی ظاہر کر رہی ہے کہ پوری دال ہی کالی ہے۔ متنازع قانون کے خلاف جدوجہد میں صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعظم سے رابطہ۔ متنازع پیکا قانون سے متعلق تحفظات کا اظہار۔ شہباز شریف کی معاملہ خود دیکھنے کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے یورپی یونین کے نمائندے برائے انسانی حقوق کی قیادت میں وفد کی ملاقات۔ جمہوریت، قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کے فروغ کے لیے پرعزم ہے۔ مریم نواز نے یورپی یونین کی شراکت داری اور انسانی حقوق کے معاملے پر تعمیری روابط کو سراہا۔ کہا پاکستان اقوام متحدہ کے انسانی حقوق میکینزم کے ساتھ بھرپور تعاون کر رہا ہے۔ یورپی وفد نے انسانی حقوق کے فروغ اور کمزور طبقات کے تحفظ کے لیے پاکستان کے اقدامات کو سراہا۔ کراچی کے نوجوان کی محبت میں گرفتار۔ امریکی خاتون ڈٹ گئیں، پوری رات نوجوان کے اپارٹمنٹ کے نیچے گزار دی۔ احمد نڈال میمن فیملی کے ہمراہ گھر سے چلا گیا۔ فوٹیج کے مطابق احمد نڈال میمن شام 4:30 بجے فلیٹ سے روانہ ہوا۔ خاتون 11 اکتوبر کو کراچی پہنچی تھی۔ ایئرپورٹ پر قونصل خانے کا عملہ بھی منانے میں ناکام رہا۔ اور ICC چیمپئنز ٹرافی کی افتتاحی تقریب اور کپتانوں کی پریس کانفرنس نہیں ہوگی۔ PCB نے اسٹیڈیمز کے افتتاح کا شیڈول جاری کر دیا۔ تعمیر نو کے بعد قذافی اسٹیڈیم کا افتتاح 7 فروری کو ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مہمان خصوصی کے طور پر آمد متوقع ہے۔ نیشنل اسٹیڈیم کراچی کی افتتاحی تقریب 11 فروری کو ہوگی۔ صدر آصف زرداری متوقع مہمان خصوصی۔ PCB کی اپنے طور پر چیمپئنز ٹرافی کی تقریب 16 فروری کو حضوری باغ میں ہوگی۔ پیکا ایکٹ میں ترمیم ڈوبتے کو تنکے کا سہارا دینے کے مترادف۔ کالے قوانین حکومت کے خاتمے کو نہیں روک سکتے۔ مشیر اطلاعات KP بیرسٹر سیف کی تنقید، کہا اتنی جلد بازی ظاہر کر رہی ہے کہ پوری دال ہی کالی ہے۔ متنازع قانون کے خلاف جدوجہد میں صحافی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا وزیر اعظم سے رابطہ۔
متنازع پیگا قانون سے متعلق تحفظات کا اظہار، شہباز شریف کی معاملہ خود دیکھنے کی یقین دہانی۔ شکایات آئی تھی تو کچھ انویسٹیگیٹ ہو رہی ہیں، کچھ منسٹر کو ہم نے بلایا تھا، منسٹروں کو لکھ کے دیا ہے یوکرین کی گندم جو ہیومن کنزمپشن کے لیے فٹ نہیں تھی وہ کیوں خریدی گئی، اس میں جو گپلا ہوا تو ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر کرپشن کا انکشاف، سربراہ احتساب کمیشن قاضی انور کی گندم کی خریداری میں بدعنوانی کی تصدیق۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں کہا یوکرین سے ناقص اور مہنگی گندم خریدی گئی، تحقیقات کر رہے ہیں، کچھ وزیروں کو بلایا تھا، اگلے ہفتے گندم اسکینڈل پر اجلاس طلب۔ بانی پی ٹی آئی نے خود کہا جو بھی وزیر کرپٹ ہو اسے فارغ کر دیں۔ کراچی کے نوجوان کی محبت میں گرفتار امریکی خاتون ڈٹ گئیں، پوری رات نوجوان کے اپارٹمنٹ کے نیچے گزار دی۔ احمد ندال میمن کی جان چھڑانے کی کوششیں، خاتون کو جھانسا دے کر فیملی کے ہمراہ گھر سے چلا گیا۔ فوٹیج کے مطابق احمد ندال میمن شام 4:30 بجے فلیٹ سے روانہ ہوا۔ خاتون 11 اکتوبر کو کراچی پہنچی تھی۔ ایئرپورٹ پر قونصل خانے کا عملہ بھی منانے میں ناکام رہا۔ کراچی والوں کے لیے اے ٹی ایم کا استعمال بھی مشکل، بوتھ پر وارداتیں کرنے والوں کا خوف، ہیکرز نے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ ملزمان لوگوں کو اعتماد میں لے کر بوتھ میں داخل ہوتے، پن کوڈ حاصل کر کے اے ٹی ایم کارڈ خالی کر دیا جاتا ہے۔ ناظم آباد میں ہونے والی واردات کے ملزمان تاحال شکنجے میں نہ آ سکے، ماہرین کا عوام کو محتاط رہنے کا مشورہ۔ حماس اور اسرائیل میں آج پھر قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ فلسطینی تنظیم نے اربیل یہود سمیت 3 صہیونی یرغمالیوں کی فہرست دے دی۔ تھائی لینڈ کے 5 باشندوں کی رہائی بھی متوقع ہے۔ اسرائیلی 30 بچوں سمیت 110 فلسطینیوں کو رہا کریں گے۔ جنگ بندی معاہدے کے باوجود اسرائیلی دہشت گردی جاری، مغربی کنارے میں رات گئے فضائی حملہ، 10 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غیر قانونی تارکین وطن کو بدنام زمانہ گوانتانامو بے جیل میں رکھا جائے گا، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکٹ پر دستخط کر دیے۔ غیر قانونی امیگرنٹس کی گرفتاری، حراست میں لینے اور جبری بے دخل کرنے میں آسانی ہوگی۔ بدترین مجرموں کے لیے گوانتانامو بے جیل میں 30,000 بستر موجود۔ صدر ٹرمپ کا وفاقی امداد منجمد کرنے سے متعلق حکم نامہ منسوخ، پاکستانی نژاد امریکی خاتون جج نے ایگزیکٹو آرڈر پر عمل درآمد رکوا دیا۔ درخواست گزار نے وفاقی فنڈنگ روکنے کا حکم عدالت میں چیلنج کیا تھا۔ لورین علی خان واشنگٹن میں وفاقی ڈسٹرکٹ جج کے عہدے پر تعینات ہیں۔ چیمپئنز ٹرافی کے لیے پاکستانی اسکواڈ کا اعلان کب ہوگا؟ شائقین کو انتظار۔ ٹک ٹاک کی آن لائن خریداری میں غیر معمولی جوش و خروش، پی سی بی کو کوٹا بڑھانا پڑ گیا، مزید 10% ٹکٹ فروخت کے لیے پیش۔ 3 فروری سے کوریئر کمپنی کے دفاتر سے بھی ٹک ٹاک کی خریداری ممکن ہو پائے گی۔ چیمپئنز ٹرافی کا میلہ 19 فروری سے سجے گا۔ چیمپئنز ٹرافی کی تیاریاں عروج پر، لاہور کا قذافی اسٹیڈیم نئے روپ میں میزبانی کے لیے تیار۔ فلڈ لائٹ سٹار کی ٹیسٹنگ مکمل، کرسیوں کی تنصیب اور ڈیجیٹل اسکرینوں کا کام بھی مکمل۔ اسٹیڈیم کے داخلی راستے پر دیو ہیکل مجسمہ نصب کر دیا گیا۔ مانچسٹر سٹی کی یویفا چیمپئنز لیگ کے پلے آف راؤنڈ میں رسائی، 1 گول خسارے میں جانے کے باوجود بیلجیم کے کلب کو 3-1 سے ہرا دیا۔ ریال میڈرڈ نے فرینچ کلب کو 3-0 سے شکست دی۔ برف سے ڈھکے پہاڑ پر خطروں کا کھیل، فرانس کے اسکیئرز اور سنو بورڈرز نے میلہ لوٹ لیا۔ مردوں اور خواتین کے مقابلوں میں فرینچ کھلاڑی فتح یاب۔ بارش برسانے والا نیا سلسلہ آج پاکستان میں داخل ہوگا۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری، بالائی وادی نیلم کی رابطہ سڑک بند، مظفر آباد میں کالی گھٹائیں، بارش کا امکان۔ لاہور میں 1 اور 2 فروری کو بادل برسنے کی پیش گوئی۔ بارش برسانے والا نیا سلسلہ آج پاکستان میں داخل ہوگا۔ آزاد کشمیر کے مختلف علاقوں میں بارش اور برف باری، بالائی وادی نیلم کی رابطہ سڑک بند، مظفر آباد میں کالی گھٹائیں، بارش کا امکان۔ لاہور میں 1 اور 2 فروری کو بادل برسنے کی پیش گوئی۔